سندھ میں ہر سال مفت تدریسی کتابیں فراہم کی جاتی ہیں اور مالی سال 2024 اور 25 میں کتابوں کی چھپائی کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ بورڈ کی جانب سے چھپائی اور تقسیم کیے جانے والے کتب وقت پر فراہم نہ ہونے کے باوجود ٹھیکیداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی گئی اور ان پر عائد ہونے والے جرمانے بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں سرکاری خزانے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور حکومت سندھ کی تعلیمی پالیسی کے مطابق نیا تعلیمی سال 1 اپریل 2025 کو شروع ہوا، مگر بدقسمتی سے کتابوں کی فراہمی میں طویل تاخیر کے باعث ہزاروں طلبہ کو وقت پر نصابی مواد ہی نہیں مل سکا۔ مزید اس خبر کی تفصیلات بتانے کے لیے جوائن کیا ہے نمائندہ کراچی زاہد کھوکھر نے۔ زاہد، یہ بتائیں کہ کیا چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو قانونی طور پر اختیار حاصل تھا کہ وہ جرمانے معاف کریں اور مکمل ادائیگی کروائیں، جبکہ معاہدہ واضح خلاف ورزی کی نشاندہی کرتا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہم ہر مرتبہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں ڈاکومنٹری ایویڈنس ملتے ہیں اس کی بنیاد پر چیزیں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ سندھ حکومت یا کوئی بھی جو حکومت ہو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، اداروں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو جو ہے ریلیف دے دیں یا ان کو فائدہ دے دیں۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں بنیادی چیز ہے کہ سندھ کے اندر جتنے بچے ہیں ان کو مفت تعلیم دینے کے حوالے سے یہ کتب ان کو فراہم کرنا ہے۔ جتنا نصاب اگر ان کو وقت پر نہیں ملے گا تو ظاہری طور پر ان کی تعلیم متاثر ہوگی۔ اسی اطلاع پر اور اسی وجہ سے جو ایسی اطلاعات پہنچی چیئرمین اینٹی کرپشن کے پاس اور اس کے بعد ان کے احکامات کی روشنی میں ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی گئی ہے اور اس ضمن میں متعلقہ جو افسران ہیں، خاص طور پر چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، ان کو خط لکھا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ریلیونٹ ریکارڈ دے دیں۔ مختلف جو الزامات یا مختلف جو ڈاکومنٹس فراہم کیے گئے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کو یا ہمیں جو فراہم کیے گئے ہیں اس کے تحت جو بتایا جاتا ہے، جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس عمل سے جو صرف ایک سال کا جو کے اندر 100 ملین روپے، سمجھے کہ 1 ارب روپے کا سرکاری خزانے کو نقصان ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے یا ان ٹھیکیداروں کو فائدہ دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس طرح ہوا تھا کہ 30 دسمبر 2024 کو ایک ورک آرڈر جاری کیا گیا تھا جو پبلشرز تھے، ٹھیکیدار تھے، کہ ان کو 30 مارچ 2025 تک یعنی 90 دن کے اندر ان کو نصابی کتاب جو ہے وہ فراہم کرنی تھی۔ اصل فراہمی جو ہے 26 جولائی 2025 کو مکمل ہوئی۔ جب یہ اصل فراہمی میں ڈیلے ہوا تو ظاہری طور پر یہ تمام معاہدہ جو ہوتا ہے ان پبلشر کے ساتھ ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پھر ان پہ قانونی طور پر جرمانے عائد ہونے تھے، جس کے بعد کیونکہ یہ جو بڈنگ ڈاکومنٹ کلاس 10 کے تحت ان پر جی بالکل ان کو جرمانے عائد ہونے تھے، مگر جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کے جو جرمانے ہیں وہ معاف کر دیے ہیں اور اس سارے پروسیس سے تقریباً 100 ملین روپے کا جو ہے سرکاری خزانے کو نقصان ہوا یا ٹھیکیداروں کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سپرا رولز کی خلاف ورزی بتائی جا رہی ہے۔ جرمانے معاف کر دیے گئے، دوسری جانب دیکھیں تو کتابوں کی چھپائی میں تاخیر کے باوجود متعلقہ ٹھیکیداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، تو ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل، یہاں پر جو کافی چیزیں ہیں کہ جس طرح سے ایک تو نصابی کتاب نہیں چھپے، وقت پر نہیں ملے اور اس کے بعد جو ہے ان ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ جتنے لاکھوں جو طلباء تھے ان کو یہ فراہم نہیں ہوا سکا اور 1 اپریل 2025 کو نیا تعلیمی سال شروع ہونا تھا، اس کے بعد ان کو دیر ہوئی۔ یہ جو ہے جو بتائے جا رہے ہیں قانونی ماہرین کی جانب سے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25A کی خلاف ورزی ہے، جس میں مفت کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے اس آرٹیکل کے تحت، اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسی طرح سے ان ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 4.8 ملین جو کتابی سیٹ سے وہ پبلش ہوئے اور یہ ان کو جو فراہمی تھی اس وقت یہ بہانہ کیا گیا کہ ان کا ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اور معاملات نہیں ہے تو اس لیے ہمیں دیر ہو گئی ہے۔
اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ مختلف پریس ریلیز جاری کر کے کہ ہم نے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ تمام طلباء کو جو تقریباً 5 ملین کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہم نے جاری کر دیے یا ان کو فراہم کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ساری صورتحال میں بھی نگران حکومت میں بھی 1 ارب روپے اضافی پیسے جاری کیے گئے تھے اس ساری پروسیس کو، تاکہ کیونکہ اس سارے پروسیس سے کوئی 12 لاکھ سے زائد جو ہے وہ طلباء مفت تعلیم سے محروم ہو رہے تھے، اس لیے نگران حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان طلباء کو اس فراہم کرنے کی کتاب اور نصاب فراہم کرنے کے حوالے سے یہ اقدام اٹھایا گیا، مگر بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی کافی چیزیں ہوئی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری جو سے نئے آئے تھے جو موجودہ ہیں، ان کی جانب سے کوشش بھی کی گئی کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، مگر بدقسمتی کی بات ہے یہاں پر سیاسی اثر رسوخ ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس معاملے میں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اس وقت یہ سرکاری خزانے کو نقصان کے حوالے نے بات کی ہے تو 100 ملین جو ہے نا، اٹس اے بگ اماؤنٹ، تو 100 ملین سے زائد کا جو نقصان سرکاری خزانے کو ہوا ہے، کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے تو یہ آخر کس کی ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ذمہ داری اس ادارے کی ہے، اور اس ادارے کو جو ان پر الزامات لگتے ہیں یا جو ٹھیکیدار ہیں ان کو فائدہ دینے کی اگر کوشش کی گئی ہے تو ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ جو سپرا رولز کے جو کلاس 10 ہم نے جو مینشن کی ہے کہ بڈنگ جو ڈاکومنٹس کی کلاس ہے، تو اس کی اگر وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے تحت ان کے جرمانے ہونے چاہیے تھے، یا ان کو جو پیمنٹ تھی، ادائیگی تھی، اگر انہوں نے کوئی کتاب چھاپا ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو قانونی، آئینی یا اخلاقی طور پر ان کو جو فنڈز ہیں وہ جاری نہیں ہونے تھے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ جو لیکن یہ ڈیلے ہم ہر سال دیکھتے ہیں زاہد، ہر سال دیکھتے ہیں کتابوں کی چھپائی میں ڈیلے آ رہا ہوتا ہے، تو ایسا کیا نظامی خلل ہے کہ ہر سال سرکاری کتابوں کی فراہمی میں تاخیر دیکھی جاتی ہے؟ یا پھر ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ویڈیوز بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکولز ہیں، جو ہمارے طلباء ہیں، وہاں پر یہ کتابیں نہیں پہنچتی ہیں، اور ہم نے تو کئی ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ہم کچرے کے بھاؤ جو ہے وہ کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بھی مارکیٹ میں آئی تھی، اور یہ حقیقت ہے ایک۔ تو بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ جب وقت پر نصاب نہیں ملے گا، اور کیونکہ اب سندھ کے اندر کلاس 1 سے 10ویں تک ان کو مفت جو ہے وہ دینا ہے، نصاب دینا ہے، اس کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے، محکمہ تعلیم کی جانب سے فنڈز جاری کیے جاتے ہیں ہر سال کہ آپ اس معاملے پر جو ہے وہ بچوں کو مفت تعلیم دینے کے حوالے سے نصاب وقت پہ چھاپیں، ان کو دے دیں، ان کی تعلیم بھی متاثر نہ ہو، اور جو کام ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر بدقسمتی کی بات ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، یا اس میں جو کرپشن کے معاملات آ جاتے ہیں۔ موجودہ جو چیئرمین صاحب ہیں، ان کی پہلے جو مقرری ہوئی تھی 2021-19 مئی کو، اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو وہ خود کورٹ میں گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین کا عہدہ 3 سال تک ہونا چاہیے۔ اس پر عدالت کی جانب سے 2022 میں، نومبر 2022 میں ایک ججمنٹ دی گئی تھی کہ آپ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین کے لیے آپ ایک تھرو پروسیس جو اڈاپٹ کریں، آپ اشتہار دے دیں تاکہ 3 سال کے عرصے کے لیے جو کوالیفائی کرے اس کو آپ رکھیں، اور 3 سال کے اندر تاکہ وہ پالیسیز بھی بنائے اور معاملات کو بہتر بنے۔ یہ خود اپنی صاحب جو ہیں وہ ان کو ہٹائے جانے کے خلاف عدالت میں تو گئے تھے، عدالت نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا، مگر ان کی جو دوبارہ تقرری ہوئی ہے 30 اکتوبر 2024 کو، وہ بھی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ آرڈر کے تحت ہوئی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اس چیئرمین کی جو پوسٹنگ ہے وہ ہونی چاہیے تھی تھرو پراپر چینل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تقریباً سال 2022 سے اس میں یک طرفہ طور پر کتابوں کی 100% قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور بتایا یہ گیا کہ کیونکہ یہ جو کاغذ ہے مہنگا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہیں، جس میں مختلف سینئر افسران ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ شامل تھے، انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا کہ کیونکہ اس وقت اگر مارکیٹ میں کاغذ کے جو دام ہیں وہ مہنگے تھے، تو اس لیے کتابوں کے جو ریٹ مہنگے کیے گئے،